پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس۔ فورم نے کہا، ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ پہلگام واقعے میں واضح شکست کے بعد بھارت اب فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی پراکسیز کے ذریعے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فورم کو آرمی چیف کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کی طرف سے دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بھارت کی بلاک پالیٹکس کو فروغ دینے کی بے بنیاد کوشش ہے۔ در حقیقت دنیا واضح طور پر بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی کے خطرناک رجحانات سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف نے ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے میں پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی قیادت کو سراہا۔ لاہور کو موسلادھار بارش لے ڈوبی، اہم شاہراہوں پر پانی کا راج، گلیاں پانی میں گم، فیروز پور روڈ دریا بن گیا، انڈر پاسز جھیلوں کا منظر پیش کرتے رہے۔ سڑکوں پر پانی کی حکمرانی سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالتے رہے۔ 8 گھنٹے بارش کے تاریخی سپیل سے ہر طرف پانی ہی پانی۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 182 ملی میٹر بارش ریکارڈ، پانی والا تالاب میں 178، گلبرگ 139، علامہ اقبال ٹاؤن 135، سمن آباد 128، لکشمی چوک 132 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ اپر مال، جیل روڈ، تاج پورہ اور گلشن راوی میں بھی 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ لاہور اسلام پورہ کی مرکزی سڑک موت کا کنواں بن گئی۔ بارش کے باعث 15 فٹ گہرا اور 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ بجلی کا پول بھی زمین بوس ہو گیا۔ سڑک کے دونوں اطراف ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ لاہور ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے کے باہر بارش کے پانی کا راج۔ سیشن کورٹ، ماڈل ٹاؤن کچہری، کینٹ کچہری بھی بارش کے پانی میں ڈوبی رہیں۔ عدالتوں میں آنے والے سائلین اور وکلاء کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور میں 5 سے 6 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی۔ واسطہ اور ضلعی انتظامیہ کی تمام ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت کے مطابق افسران اور عملہ متحرک ہے۔ لاہور کے تمام انڈر پاسز کلیئر ہیں۔ چند جگہوں پر نشیبی علاقوں کے اندر پانی موجود ہے، اس کو نکالنے کے لیے پورا عملہ کام کر رہا ہے، تھوڑی دیر میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا ایک اور زوردار سپیل۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں کئی گھنٹے موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد میں نالے بفر گئے۔ شریف آباد نالے میں پانی کے بڑے ریلے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ناروال میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ دریائے راوی، نالا بئیں، نالا ڈیک کے قریب آبادیوں میں الرٹ جاری۔ گجرانوالہ، سانگلہ ہل، خوشاب اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ شیخوپورہ، قصور، اکاڑہ، چنیوٹ، شاہپور میں بھی متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بجلی کی فراہمی معطل۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی ابر رحمت۔ خیبر پختونخوا کے شہروں لوئر دیر، تیمرگرہ میں بھی بادل کھل کر برسے۔ سندھ میں لاڑکانہ، دادو، جیکب آباد، کوٹری، جامشورو، سیون شریف میں موسلادھار بارش۔ حیدرآباد میں وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ بلوچستان کے علاقے سبی، بولان، یوب اور موسیٰ خیل میں بھی بادلوں نے رنگ جمایا۔ صدر مملکت کے استعفے کی کوئی تجویز ہے، نہ آرمی چیف کی صدارت سنبھالنے کی کوئی خواہش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر بیان، کہا ہمیں پوری طرح علم ہے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کے خلاف مذموم مہم کے پیچھے کون ہے۔ صدر مملکت اور عسکری قیادت کے درمیان مضبوط اور باوقار تعلق ہے۔ آرمی چیف کی توجہ صرف پاکستان کی طاقت اور استحکام پر مرکوز ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جو اس جھوٹے بیانیے کا حصہ ہیں وہ دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر جو چاہیں کریں، ہم وہ سب کچھ کریں گے جو پاکستان کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے ایم پیز کے خلاف نااہلی ریفرنس میں اہم پیش رفت۔ اسپیکر ملک احمد خان کا اپوزیشن ارکان کو ذاتی سنوائی کا موقع دینے کا فیصلہ۔
26 मुअत्तल अरकान को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्पीकर के लिए 30 दिनों में फैसला करना लाजिम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टेडाप स्कैंडल समेत 9 मुकदमात में बरी। FIA ने टेडाप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ। किसी गवाह ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गवाही नहीं दी। चेयरमैन सेनेट का कहना है कि करप्शन के किसी इल्जाम में सदाकत नहीं। अल्लाह ने एक बार फिर सुर्खरू किया। एक सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत में शामिल होने का फैसला CEC करेगी। पाकिस्तान जाने पर बेटों की मुमकिन गिरफ्तारी के हुकूमती बयानात पर जमाइमा गोल्डस्मिथ बरहम हो गई। एक्स पर अपने पैगाम में बानी PTI की साबिक अहलिया ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान कहती है बानी PTI के बेटों ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा किसी जमहूरियत या फाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। सेनेट टिकट की तकसीम से पहले PTI में इख्तलाफात। KP असम्बली में PTI MPA तारिक आर्यानी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। मुनाफिक और पार्टी को यरगमाल बनाने वाला करार दे दिया। तारिक आर्यानी ने अली अमीन गंडापुर पर मशाल यूसुफजई को सेनेट टिकट देने में रुकावट डालने का भी इल्जाम आयद किया। मुल्क में बिजली चोरी में बड़ी बड़ी कंपनियां मुलव्विस हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का इंकशाफ। कहा गुज़श्ता साल तवानाई के शोबे को मजमूई तौर पर 591 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमती कोशिशों से 151 अरब रुपए की बचत मुमकिन हुई। गुज़श्ता माली साल के दौरान 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई। हुकूमत ने चोरी और नुकसानात में कमी के लिए 100 अरब रुपए के रिलीफ को मुकर्रर किया। लियारी में गिरने वाली इमारत की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। तहकीकाती इदारों का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कॉन्फ्रेंस रूम पर छापा। डायरेक्टर जलीस सिद्दीकी, आसिफ रिजवी समेत 12 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तमाम अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी मुकम्मल। तामीराती कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियों और ख़तरनाक इमारतों के जिम्मेदारों का तयन किया गया। वाक़े का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज किया गया था। भारत ने बगैर इत्तला दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। पानी की सतह 10 से 12 फुट तक बुलंद हो गई। चूनियाँ, कोठी फतेह मोहम्मद, शिवर के दाया सिंह, शहबाज के पतन पर पानी की सतह में इजाफा। कई मकामात पर हिफाजती बंद टूटने का खदशा। काश्तकार और रिहायशी परेशान। पाकिस्तान ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को संगीन तरीन गलती करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी सफ़ीर उस्मान जदून ने वाज़े किया कि पानी को नफरत और तफरके का जरिया बनाने की कोशिशें काबिल मुज़म्मत हैं। पानी ज़िंदगी, रोज़गार, अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान को पानी की किल्लत और मौसमियाती असरात जैसे चैलेंजेस का सामना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त भी हुई। तलबा का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हम कश्मीर हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर मिस्र बोले, पाकिस्तान और भारत से कहा लड़ाई बंद करें वरना तिजारत नहीं होगी। कोसोवो में तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। कोंगो और रवांडा के रहनुमा भी अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमरीका आएंगे। कसूर के थाना गंडा सिंह वाला में निके थानेदार के कमरे से नौजवान की पंखे से लटकी लाश बरामद। SHO फरहान अली गिरफ्तार। ASI मोहम्मद सलीम ने नौजवान हमीद आशिक को हब्स से बेजा में रखा हुआ था।
نوجوان کی ہلاکت پر ڈی پی او عیسیٰ خان سکھیرا کا سخت نوٹس، ایس ایچ او اے ایس آئی محرر، نائب محرر سمیت 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ کیا اداکارہ حمیرہ کی موت 7 ماہ پہلے ہوئی؟ پراسرار طور پر ہلاک ہونے والی اداکارہ حمیرہ کے زیر استعمال 3 موبائل فونز، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ کے ڈیٹا سے تفتیش جاری۔ حمیرہ اصغر کے زیر استعمال موبائل فون بند حالت میں ملے تھے۔ موبائل فون ڈیٹا میں آخری فون کال اکتوبر 2024 میں ہوئی۔ گھر میں موجود ڈبے والا دودھ اور ڈبہ روٹی بھی کئی ماہ پرانی تھی۔ کسی نے تاحال اداکارہ کی لاش وصول نہیں کی۔ سندھ حکومت کا تدفین خود کرنے کا فیصلہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے فلم پروڈیوسر، رائٹر، ڈائریکٹر جمشید محمود عرف جامی کو سزا معطل کر دی ہے۔ عدالت نے 50,000 روپے کے مچلقوں کا عوض جمشید محمود کی ضمانت منظور کی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے میوزک ڈائریکٹر سہیل جاوید کی حد تک عزت کی براہ راست شکایت پر جمشید محمود عرف جامی کو 2 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون کوہ-پیما شیخہ اسماء الثانی کی ملاقات۔ وزیراعظم نے اہم سنگ میل عبور کرنے پر شیخہ اسماء کی غیر معمولی ہمت اور عزم کو سراہا۔ وزیراعظم نے شیخہ اسماء الثانی کو پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے باقاعدہ طور پر برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا۔ شیخہ اسماء الثانی نے پرتپاک مہمان نوازی پر وزیراعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کے روح پرور مناظر، بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ شاہی خاندان کے اہم افراد سمیت اعلیٰ شخصیات کی تقریب میں شرکت، بیت اللہ کو خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل کو ٹیرف لگانے کی انوکھی دھمکی دے ڈالی۔ برازیلی حکومت کو لکھے کھلے خط میں لکھا کہ سابق صدر جائز بولسونارو کے خلاف عدالتی کارروائی سیاسی انتقام ہے۔ یہ کارروائی نہ روکی گئی تو 50% ٹیکس لگا دوں گا۔ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے برازیل کے صدر نے خبردار کیا کہ برازیلی مصنوعات پر ٹیرف بڑھایا گیا تو جواب بھی اسی شدت سے دیا جائے گا۔ ہم اپنے معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ بھارت کا جینٹل مین گیم سے کھلواڑ، ایشیا کپ کرکٹ کونسل کا اجلاس ڈھاکہ سے منتقل کرنے کی دھمکی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ACCA میٹنگ ڈھاکہ سے منتقل نہ ہوئی تو بھارتی بورڈ شرکت سے دستبردار ہو سکتا ہے۔